اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رحم اللہ امرأ علم من این فی این و الی این۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحمت کرے ایسے شخص پر جو آگاہی رکھتا ہو، جانتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانے والا ہے۔ درس کا موضوع عقائد ہے۔ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم عقائد کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے باقاعدہ درس کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب یہی ہے کہ ہم خود عقائد کے بارے میں، عقائد کے اس بحث کو جاننے کے حوالے سے، اور انسان عقائد کو جاننے کا محتاج کیوں ہوتا ہے، عقائد کا کیا کردار ہے انسان کی تعلیم اور تربیت میں، اس کے بارے میں ہم ایک تمہیداتی بحث کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں انسان کو ایک طویل اور طولانی سفر سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور اس طولانی سفر کے 3 منزل ہیں، 3 مقام ہیں، اور ہر مقام کے بارے میں خصوصی توجہ دلا کر امیر المومنین علیہ السلام انسان کو ایک خاص پیغام کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس سفر کے جو 3 مراحل ہیں، مقام ہیں، سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ وہ انسان کہاں سے آیا ہے۔ یعنی یقینی بات ہے اس عالم میں یہ انسان موجود نہیں تھا، ہم سب موجود نہیں تھے، لیکن آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں پر ہیں اس وقت؟ جب یہاں پر ہم نہیں تھے، آئے ہیں، تو پھر اگلا ہمارا سفر کا در واقع ایک اور مقام اور منزل ہے، اس کی طرف ہمیں پھر روانہ ہونا ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں ہمیں کہاں جانا ہے، اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام آگاہی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ امرأ، یعنی اللہ تعالی رحمت کرے اس شخص پر جو یہ 3 مقامات کے بارے میں جانتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان 3 خصوصیات کو جانتا ہو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر رکھا ہے، وہ در واقع کامیاب انسان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں ایسا شخص کامیاب انسان ہے۔ اسی کامیاب انسان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ طریقے بھی بیان فرما چکے ہیں۔ یعنی جو شخص ان 3 مرحلوں میں اور 3 مقامات پر اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا کر جب گزرنا چاہ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کچھ خاص طور اور طریقے اپنانے ہوں گے، اور خاص اعمال اس کو انجام دینے ہوں گے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کے ساخت اور انسان کی جو بناوٹ ہے، یعنی انسان جن چیزوں سے بنا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ جیسا کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، انسان کے اندر روح بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ظاہری بدن اور جسم بھی ہے۔ یقینی بات ہے انسان اس وقت کامیاب ہوگا جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے روح جو ہے اپنا کردار ادا کرے اور بدن اپنا کردار کرے، دونوں مل کے۔ یعنی انسان اگر کسی جرم میں بھی مرتکب ہونا چاہتا ہے تو اس میں روح اور بدن دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام اور اچھا کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے
تو اس کے لیے بھی روح اور جسم دونوں کا اس میں کردار ہوتا ہے، چونکہ روح جو ہے در واقع وہ جو نظریہ ہے، وہ جو پرپوزل ہے وہ تیار کرتی ہے، تو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس خاکی بدن کا کردار ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر اپنے آپ کو کامیاب کر کے اگلے مرحلے تک جانے کے لیے جو طریقے بیان فرما چکے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو سوچتے ہو، یقینی بات ہے سوچنا روح سے مربوط ہے، یعنی جب تک انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کوئی عمل ابھی تک انجام نہیں دیا ہے، وہ روح سے مربوط ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو فکر کرتے ہو کہ ابھی اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، یا کسی سے کون سی بات کرنی ہے، یا کسی اور کے بارے میں آپ نے کیا کچھ فیصلہ کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے ذہن میں کچھ سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد اسی سوچ کو پھر آپ جو ہے اس زبان کے ذریعے سے کلمات کے شکل میں آپ عملی جامہ پہناتے ہیں، یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ زبان کی شکل میں، گفتار کی شکل میں، وہ حروف کی شکل میں، کلمات کی شکل میں باہر آنے والے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ گفتار سے پہلے سوچ ہے، اس سوچ پر کنٹرول کرو، نظارت کرو۔ جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے سوچنے لگتے ہو تو سوچ پر بھی سوچو کہ واقعاً کیا تم نے صحیح سوچا ہے، صحیح سوچ رہے ہو، ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہو تو کیا تمہارا یہ فیصلہ صحیح ہے جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ زبان کے شکل میں یہ آپ کی جو سوچ ہے وہ باہر نکلے گی۔ تو بس سوچ پر فکر اور تدبر کرو کیا صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم گفتگو جو کرتے ہو اس پر بھی نظارت رکھا کرو، اس کے بارے میں بھی سوچو کہ گفتگو کیسی ہے، بات صحیح کرتے ہو، اللہ پاک راضی ہے یا نہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام راضی ہیں یا نہیں، قرآن کے مطابق تمہاری گفتگو ہے یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا ہے اسی مقصد کے مطابق تم بولتے ہو یا نہیں، اس پر بھی توجہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمہاری گفتگو ہے، بولنے کی جو طریقہ ہے، یہ ہمیشہ تمہاری عادت بن جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بات کرتے ہیں، ان کے فرامین کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ان کی عادت یہی ہے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مذاق کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، بعض لوگ صرف دوسروں کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کو لڑانے کا سوچتے ہیں، بعض لوگ وہ چوری کرنے کا سوچتے ہیں۔ وہ جو کام بھی انجام دینے کے لیے سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اسی سوچ کو زبان کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی گفتگو پر بھی کنٹرول کیا کرو، نظارت رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گفتگو تمہاری عادت بننے والی ہے، اور یہ جو تمہاری عادت ہے یا اپنی جو عادتیں ہیں مختلف، ان پر بھی توجہ کیا کرو کہ تمہاری عادت کیسی ہے، اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی جو تمہاری عادت ہے یہ اس عادت کے تکرار ہونے سے بار بار ہمیشہ دن رات دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، معاشرے میں آپ کا جو اپنا پوسٹ اور مقام ہے، جس ادارے میں آپ علمی مرکز میں ہو یا کہیں ہو، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ آپ کی عادت جو ہے آپ کو ایک اہم مقام کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ شخصیت ہے، تمہاری شخصیت، یعنی عادت شخصیت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اور اپنی شخصیت کا بھی خیال رکھو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب جو حدیث ہے، حکمت ہے، اس میں مولا نے فرمایا کہ اپنی شخصیت کا بھی خیال رکھا کرو، اس پر بھی سوچو اچھی شخصیت ہے یا نہیں، اگر اچھی نہیں ہے تو بدلنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی شخصیت کے مطابق تمہاری عاقبت بن جائے گی، یعنی آخرت میں انسان نے یا بہشت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے،
تو بہشت اور جہنم کا فیصلہ در واقع اسی شخصیت کے مطابق ہونے والا ہے، اور شخصیت عادت کے مطابق، اور آپ کی عادت گفتار سے بن جاتی ہے، اور گفتار وہی فکر اور سوچ سے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ رحم اللہ امرأ علم من این فی این و الی این، اللہ رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کدھر جانے والا ہے۔ ان سب مراحل میں انسان کے ساتھ سوچ بھی ہے، انسان کے ساتھ وہ گفتار بھی ہے، انسان کے ساتھ عادت شخصیت بھی ہے، اور پھر آخر میں اس کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ جو ہم جس سوچ پر امیر المومنین علیہ السلام ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، کون بتائے گا کہ یہ سوچ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون بتائے گا یہ باتیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون ہمیں بتائے گا کہ یہ ہماری عادت صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون ہمیں بتائے گا کہ ہماری شخصیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس کے بارے میں یا جس کے مطابق آخرت کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی عاقبت کے بارے میں جو فیصلہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی مراحل وہ ہمیں کون بتا دے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو بس انسان کی عقل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے افکار، اپنے گفتار اور اپنی عادت شخصیت کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کیسا مخلوق ہے، اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ انسان فطری طور پر ہمیشہ چاہتا ہے کہ کمال کے اس عظیم منزل پر فائز ہو جائے، باکمال ہونا چاہیے۔ جو شخص اسکول جاتا ہے وہ بچے سمجھتا ہے کہ آج کی نسبت کل مجھے آگے بڑھنا چاہیے، کلاس میں سب سے زیادہ مجھے فرسٹ نمبر پر آنا چاہیے۔ استاد سمجھتا ہے کہ میں اچھی طرح حق ادا کروں پڑھا کر۔ علمی مراکز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں ہر کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا وہ اساتذ ہوں، پروفیسرز ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ گزشتہ کے نسبت وہ اگلے دن آگے بڑھیں۔ جو تاجر ہے وہ سوچتا ہے کہ میں گزشتہ کے نسبت میں زیادہ کمائی کروں۔ جو تبلیغ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ گزشتہ کی نسبت میں اچھی طرح تبلیغ کروں۔ یعنی جتنے بھی انسان جتنے زندگی کے مختلف شعبوں میں سے جس شعبہ میں بھی وہ مہارت رکھتا ہے، جس شغل سے اور پیشہ سے وہ مربوط ہے، اس کی تمام تر ذہنیت اور سوچ اس طرح ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کروں، کمال تک پہنچ جاؤں۔ یہ انسان ہمیشہ فطری طور پر اس کمال کا خواہاں ہے، اور اس کمال کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان جو کام بھی کرتا ہے، انسان جو کام، وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ کمال تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے، کمال تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، جو لوگ چوری کرتے ہیں پھر وہ بھی کمال کرنے کے لیے، یا جو جرم کا ارتکاب ہوتے ہیں کیا وہ بھی کمال تک پہنچنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ یا جو مواد مخدر میں مرتکب ہوتے ہیں اور جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں، یا شراب پیتے ہیں لوگ، کیا وہ بھی کمال تک پہنچنے کے لیے؟ جو چوری، ڈاکہ زنی یا غلط راستے سے کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اور اس طرح معاشرے میں جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہمارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں آپ خود مصادیق اور نمونے آپ ڈھونڈ نکالیں۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ لوگ ان غلط کاموں میں مرتکب ہوتے ہیں، یا وہی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو صحیح راستہ ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے، ان کی فکر، مثلا جو غلط راستے سے کماتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس اصل مقصد کمانا ہے، اب میں غلط راستے سے کماؤں یا صحیح راستے سے کماؤں۔ اب جو اسکول کا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی تاجر ہو، یا انسان کی زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کمائی کر کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ چوری کے بارے میں جو سزا ہے، چوری کے بارے میں
آخرت میں جو سزا اور عقاب ہے اس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ شخص جو جیسا بھی کام، وہ اچھا کام ہو، یعنی اچھا اور برا کیا ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ اہل بیت ہیں، جو کام بالفرض انسان انجام دیتا ہے وہ ہم قرآن اور سنت کے اس ترازو میں ہم رکھیں گے۔ لیکن جو قرآن اور سنت کو نہیں جانتے، آگاہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی کمال تک پہنچنے کی نیت سے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کون انجام بتا دے گا ہمیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ۔ یہ جو نکات میں نے عرض کیے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت شریفہ ہے کہ کل یعنی ہر انسان، یعمل وہ عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ یعنی اپنے طرز اور طریقے کے مطابق۔ اپنا طرز اور طریقہ کیا ہے؟ کبھی نفسیاتی طور پر وہ ذہنیت بنی ہے، اب عمل کرتا ہے، یا وراثت میں ان کے ارث میں وہ اچھا ہو یا برا ہو کوئی کردار منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے، وہ اس کے مطابق، یا معاشرے کا جو ماحول ہے اس ماحول کے مطابق کسی کی جو ہے وہ شخصیت بنی ہے، وہ چھوٹی شخصیت ہو یا بڑی شخصیت، یعنی بچہ ہو یا وہ بڑا ہو، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے طور اور طریقے کے مطابق عمل تو کرتا ہے، لیکن فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، لیکن جو تمہارا پروردگار ہے، جو رب ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر گامزن ہے، سیدھے راستے کے قریب ہے۔ بس فیصلہ کرنے والا، جاننے والا، تشخیص دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بس کمال کا راستہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک اور آیت جس کے بارے میں انسان جس چیز کو تشخیص دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی تشخیص حقیقت پر مبنی نہ ہو، یعنی غیر واقعی، ایک جھوٹی تشخیص ہو، ایک غلط تشخیص ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ ممکن ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو، جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے مفید ہو، تمہارے لیے بہترین ہو، بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو دوست رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، جبکہ وہو شر لکم، جبکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے وہ برا ہے۔ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ بس حقیقت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں چلنے کے لیے، اس مدت میں دورانیے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دستور اور آئین بھی آمادہ اور تیار کیا ہے۔ بس یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فطری طور پر، عقلی طور پر انسان کمال اور در واقع بالاترین منزلت اور اس مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، یعنی ایسا مقام وہ حاصل کرے کہ اس میں کوئی نقص اور اس میں کوئی کمزوری نظر نہ آئے۔ انسان عقلی طور پر یہ سوچتا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں انسان کی ایک انفرادی شخصیت ہے، ایک اجتماعی شخصیت ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی یا سماجی ارتقاء کا حامل ہو، یعنی اپنی انفرادی سے مراد یہاں پر گھر ہے، وہ معاشرے میں ابھی تک قدم نہیں رکھا ہے، لیکن انسان بے عنوان انسان صرف ایک انسان ہے، وہ اللہ کا مخلوق ہے، لیکن کیا کرنا ہے مخلوق نے، اس انسان نے، خود ایک انسان، خود بندہ حقیر یا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کے مخلوق ہیں، تو انسان کا ایک رابطہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، ایک اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے جس نے خلق کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو بس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ایک رابطہ ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تو انسان ماحول سے ہٹ کر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور ماحول میں قدم رکھنے کے بعد یعنی گھر کے افراد کے ساتھ، اپنے ہمسایہ اور آپ کے جو گھر کے اطراف میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ شہر میں، گاؤں میں، یونیورسٹیز میں، مختلف جو اجتماعی اور سماجی ادارہ جات ہیں وہاں پہ بھی انسان چاہتا ہے کہ کمال کے حامل ہو، یعنی وہ اس مقام اور منزلت پر فائز ہو چکا ہو کہ اس میں کوئی کمزوری کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو انفرادی کمال کیا ہے؟ انفرادی کمال سے مراد یہاں پر انسان فکری طور پر، انسان اخلاقی طور پر اور عمل کے میدان میں انسان کو کمال تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی فکر، ایک ایسا فکر ہو کہ جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شامل نہ کرے، یعنی خدائی کردار ادا کرنے کے لیے، خدائی سوچنے کے لیے۔ خدائی سوچنے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی رضایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی وہ کمال کا وہ فکر ہوگا۔ اس کے بعد اخلاقی ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کس طرح کریں تو اچھا ہے، کس طرح کریں تو برا ہے، یعنی شریعت اور قرآن کے مطابق۔ اسی طرح عمل ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے سے کبھی اچھا کام انجام دیتا ہے، کبھی برا کام انجام دیتا ہے، کبھی دکان کھول لیتا ہے، وہ جائز چیزیں ہیں جس کے بیچنے سے، جس کے خریدنے سے وہ حلال رزق اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ کبھی اسی دکان، اسی چار دیواری میں اور اسی مختصر عمارت میں وہ ایک ایسی چیزوں کو وہ بیچتا ہے کہ جس کا وہ حقیقت میں مالک نہیں بن سکتا ہے، لیکن اسی کمائی کو جب گھر لے کر جاتا ہے تو اس کمائی سے نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، نہ انسان کے اس انفرادی اور سماجی زندگی میں اس کی الہی شخصیت بنتی ہے۔ الہی سے مراد یعنی خدا کے منظور شدہ زندگی۔ انسان مختلف مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہی عقیدہ ہے، یہی فکر ہے، یہی مذہب ہے کہ یہ انسان کو بولنے کا طریقہ، انسان کو سوچنے کا، بولنے کا، اچھی عادت کے حامل ہونے کا، اچھی شخصیت بنانے کا، اور جس کے نتیجے میں انسان کی اچھی عاقبت بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ مذہب اور عقیدے کا کام ہے۔ افراد در واقع عقیدہ افراد کو حرکت میں لاتا ہے۔ در واقع یہ عقیدہ انسان کو ابھارتا ہے تاکہ آگے بڑھ کر وہ کوئی اچھا کام انجام دے، اور جو بھی کام وہ انجام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو بس یہاں پر انسان کا جو عمل ہے وہ فکر سے جنم لیتا ہے، جو وہ سوچتا ہے اس کے مطابق انسان کا عمل سامنے آ جاتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے، جس طرح سوچتا ہے اسی کے مطابق وہ پھر اپنا کردار دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلٌ یعمل علی شاکلتہ، یعنی اپنے ساخت، بناوٹ اور طور اور طریقے، طرز فکر کے مطابق ہر کوئی عمل کرتا ہے، لیکن جو حقیقت کے نزدیک ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بس اللہ جب خالق ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے افکار سے آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے عادات سے آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی کمال سے بھی آگاہ ہے کہ وہ کون سا کام انجام دے جس کی وجہ سے یہ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ تو ایک طرف سے عقل کہتی ہے کہ میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں کس طرح کمال تک پہنچوں، فکری اعتبار سے اور گفتار کے اعتبار سے، رفتار اور کردار کے اعتبار سے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اس عظیم بہشت کے مقام پر وہ فائز ہونا چاہتا ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ میں کمال تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ اب عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ عقد سے ہے،
عقیدہ کا معنی ہے باندھنا، عقیدہ کا معنی ہے ملانا، عقیدہ کا معنی ہے جوڑنا۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی روح، ذہن اور فکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی انسان کے ساتھ بالکل مخلوط اور مکس ہوا ہے انسان کی حقیقت انسانیت کے ساتھ۔ عقیدہ دل میں در واقع جمع ہوئے یقین کو کہتے ہیں عقیدہ، کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اور عقیدے کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب یہ فکر اور یہ افکار انسان نے جو تیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو عزیزان، یہاں پر اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے افکار، گفتار اور کردار بھی صحیح ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب فکر صحیح ہو، اور فکر جہاں سے ملا ہے وہ جب صحیح ہو تو اس کے افکار، کردار، گفتار سارے صحیح ہوں گے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو انسان کی عادت، انسان کی شخصیت اور انسان کی عاقبت بھی صحیح ہوتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، جس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عظیم مقام ہے۔ اور اسی طرح جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کے تمام کامیابیوں کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر کوئی توحید کو نہیں مانتا ہو، نبوت کو نہیں مانتا ہو، معاد کو نہیں مانتا ہو، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے فکر، اس کی عادت، اس کے رفتار اور کردار ایسا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی جہنم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے نفسیات، عادات، فکر، عمل، انسان کے اندر جو طاقت اور توانائی ہے سب سے آگاہ ہے، تو عقل کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ عقل کہتا ہے میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اگر تم حیات چاہتے ہو، اگر تم زندگی ابدی چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں ان کے اس حکم پر لبیک کہو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بس یہاں پر انسان کی زندگی کا جو بنیاد ہے وہ ایک اللہ تعالی، رسول، بس یہاں پر ایک توحید، ایک رسالت سامنے آ گئی۔ اور توحید اور رسالت انسان کو صحیح طریقے سے زندگی کرنے کے لیے جو آئین نامہ اور جو دستور تیار کیا ہوا ہے، اور اس دستور پر صحیح عمل پیرا ہونے کے لیے معاد بھی ہے، اور جس میں انسان صحیح طریقے سے جو زندگی بسر کرے گا اس کو نعمتیں مل جائیں گی، اس کو بہشت ملے گا، اور جو غلط طریقہ استعمال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق نہیں چلے گا، وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو بس یہاں سے انسان کے عقیدے کی ضرورت کا یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے پاس ستون ہوں، ہمارے پاس کچھ ایسے جڑیں ہوں، ہمارے پاس کچھ ایسے مضبوط پائے ہوں جن کے تناظر میں انسان کے افکار، انسان کے کردار اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی سنور سکے۔ یہاں سے پھر ہم عقیدے اور عقائد اور اصول دین اور فروع میں ہم داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہدف خلقت، کہ ہم کیوں خلق ہوئے ہیں، اور ہم اپنی جو فطرت ہے، جو ہماری جو عقل ہے، عقل کی جو آواز ہے اس کو ہم سنیں، اور عقل کے آواز اور عقل کے درخواست کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں جواب دیں گے، ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے جن افراد کی پیروی کرنے کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اہل بیت اطہار علیہم السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو شخصیات جن کے اطاعت سے انسان کی زندگی بن سکتی ہے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی، ان کو ہم سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔